بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 اپریل 1904۔ چکڑالوی صاحب کے خیالات کے متبع ایک شخص قادیان میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نشان دیکھنا چاہا۔ حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کو طریق ادب و طالب کے خلاف پا کر حکم دیا تھا کہ تم واپس لے جاؤ۔ اس پر اس نے ایک معافی نامہ پیش کیا، جس پر حضرت حجت اللہ نے فرمایا، یہ بات معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھا دے، لیکن اسے سمجھ دیتا ہے جو ادب کے طریق پر سچا طالب ہو کر تلاش کرتا ہے۔ الطریقۃ کلھا ادب۔ خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کو تلاش کرتے ہیں، وہ ان پر ہدایت و معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں ہو کر جس سے یہ مراد ہے کہ محض اور اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جو ہی اپنا مقصد رکھ کر، لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے، وہ بد نصیب معروم رہ جاتا ہے۔ بس اسی پاک اصول کی بنا پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دعا کرتے رہو تو وہ غفور رحیم ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ بے نیاز ہے۔ دنیا فنا کا مقام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس فانی مقام پر دلدادہ نہ ہو، بلکہ آخرت کی فکر کرے جو ابدی ہے۔ اور یہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاوے اور اس کی مرضی کو مقدم کر کے اس پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم نہیں کرتا اور اس پر نہیں چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے ہزاروں لاکھوں کیڑے مر جاتے ہیں، یہ بھی مر جاتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتا ہے اور دعاؤں سے کام لیتا ہے اور تھکتا نہیں، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس پر اپنی راہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی اصول یہاں بھی ہے، کیونکہ مجھے اس خدا نے معمور کر کے بھیجا ہے۔ بس اگر کوئی یہاں آتا ہے اس لیے کہ وہ شعبدہ بازی دیکھے اور پھونک مار کر ولی بنا دیا جاوے، تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پھونک مار کر ولی نہیں بناتے۔ جو شخص جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ خدا اس کی پرواہ نہیں کرتا تو مجھے اس کی کیا پرواہ۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خدا غفور الرحیم ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ وہ غنی بھی ہے۔ اگر ساری دنیا اتقا قلب لے کر آوے تو اس کی الوہیت کی شان ایک ذرا برابر بھی بڑھ نہ جائے گی، اور اگر اتقا ہو تو اس سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اس لیے طالب صادق کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی اور بے نیاز ہے۔ اس کو حاجت ثمر کی نہیں کہ میں اس کی طرف رجوع کروں، بلکہ مجھے حاجت اور ضرورت ہے کہ اس کی طرف رجوع کروں اور اس کے آستانہ الوہیت پر گروں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کو میری حاجت نہیں، مجھے خدا کی حاجت ہے، تو اس میں ایک طلب صادق کا جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ بس اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو اسے بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، منوا دینا میرا کام نہیں۔ اگر کوئی اپنی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے، تو اس کا فرض ہونا چاہیے کہ صبر اور صدق کے ساتھ اس راہ کو تلاش کرے اور گھبرائے اور تھکے نہیں۔ لیکن جب کوئی آپ سے زیادہ شرارت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہنسی کرتا اور انہیں ٹھٹے میں اڑانا چاہتا ہے، تو اس کا علاج اس نے اور رکھا ہوا ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ کتوں اور کیڑوں کی طرح لوگ مر رہے ہیں اور مریں گے۔ دیکھو، 10 روپے کا مقدمہ بھی ہو تو انسان اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر وکیل تلاش کرتا ہے، وکیل بھی اعلیٰ درجے کا۔ پھر حکام رس لوگوں کی تلاش کرتا اور ان کے خوشامد کرتا، اور جائز و ناجائز وسائل کے استعمال سے بھی نہیں چوکتا۔ جب ایک تھوڑی سی متاع کے لیے وہ اس قدر جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، پھر اسے شرم کرنی چاہیے کہ دین کے لیے اس کا 10واں حصہ بھی صحیح نہیں کرتا، اور چاہتا ہے کہ اسرار دین اس پر کھل جاویں اور وہ دم زدن میں ولی بن جاوے۔ چند منٹ کے لیے ایک شخص ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اور باہر نکل کر فتویٰ دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ سب دکانداری ہے، ہم ایسے فتووں اور ایسی راہوں کی کیا پرواہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کہ وہی اور الہام کے مقابلے میں جو روشن نشانوں اور دلائل کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی بے سروپا راہوں اور فتووں کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ مگر ایسی رائے دینے والے کو مرنے کے بعد پتہ لگ جاوے گا کہ ان کے فتووں کی کیا حقیقت ہے۔ اس وقت سارے پردے اور حجاب اٹھ جائیں گے اور حقیقت کھل جاوے گی۔ میں دنیا کی حالت پر سخت تعجب اور افسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کہہ دیا جاوے کہ تجھے جزام کا اندیشہ ہے تو وہ طبیب تلاش کرتا ہے اور نسخے پر نسخہ استعمال کرتا چلا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماری کے لیے تو یہ جد و جہد کی جاتی ہے، پر اس کے مقابلے پر دین کے لیے کوئی فکر اور کوشش نہیں کی جاتی۔ جو آئندہ یا بندہ ایک عام مسئلہ ہے، مگر اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو سچی تلاش اور طلب کا حق ہے وہ ادا کرے۔ یہ تو نہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نشان دکھا دو، میں شام کو واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایسی جلد بازی اور اختراع خدا کو پسند نہیں ہے۔ دیکھو ذمہ دار کس قدر محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر سخت سے سخت زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر تخم ریزی کرتا ہے، آب پاشی کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تب جا کر کہیں پھل اٹھاتا ہے۔ یہ کوشش اور محنت دنیا کے لیے تو ہے جو آج ہے کل نہ ہوگی، مگر دین کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ نفس میں خباثت ہوتی ہے اور تلاش حق مطلوب نہیں ہوتا، اس لیے جلد فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ بے انصافی اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر یہ سچ ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سورہ بقرہ آیت 58۔ ایک شخص جو کنواں کھودنے لگا ہے، وہ اگر 2-4 ہاتھ کھود کر شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا تو کیا اس کو احمق نہ کہا جاوے گا اور ملامت نہ ہوگی کہ ابھی تو اس حد تک پہنچا تو ہے ہی نہیں جہاں پانی نکلتا ہے، ابھی سے شکایت کرتا ہے؟ یہ تو تیرا اپنا ہی قصور اور نادانی ہے۔ ہر ایک امر کے لیے ایک قانون قدرت اور وقت ہے، خواہ وہ امر دینی ہو یا دنیاوی۔ پھر دنیاوی امور میں تو ان قوانین قدرت کو نگاہ رکھنا ہے، لیکن دینی امور میں آ کر عقل ماری جاتی ہے اور جلدی کر کے ایک دم میں سب کچھ چاہتا ہے۔ یہ جلد باز اور شتاب کار لوگ جب خدا تعالیٰ کے ماموروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی اس شتاب کاری سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک پھونک مار کر ان کو آسمان پر چڑھا دے۔ ایسے نشان مانگتے ہیں کہ ایمان ہی نہ رہے۔ اگر کوئی شخص چاند یا سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ اس کو ایمان سے کیا فائدہ اور ثواب ہوگا؟ ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ من وجن معجوب ہو اور من وجن منکشف۔ اگر ایمان کی حد سے بڑھ کر ہوتا تو پھر ثواب ہی نہ ملتا۔ ثواب کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ عقل مند آدمی عقل صحیح سے کام لے کر قرائن قویہ کو پا کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اگر اس طریق کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ کسی ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہی حجاب اٹھ جاوے کہ آفتاب کی طرح ایک شہر روشن ہو جاوے تو کون احمق ہوگا جو کہے کہ اب آفتاب نہیں اور دن چڑھا ہوا نہیں ہے؟ اگر ایسا انکشاف ہو تو پھر کافر اور مومن میں کیا فرق ہوا؟ مومن تو کہتے ہی اس کو ہیں جو من وجہ معجوب پر ایمان لاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی بات پر صدیق کہلائے۔ بس قانون قدرت یہی ہے، جو شخص جلد بازی کرتا ہے اور صبر استقلال کے ساتھ کوشش نہیں کرتا اور حسن ظن سے کام نہیں لیتا، وہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ اپنی ہی شقاوت کا نشانہ ہوگا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک بیمار کسی طبیب کے پاس آوے اور طبیب اس کی مرض کی تشخیص کر کے کہے کہ تجھے 2 مہینے تک میرے پاس رہ کر علاج کرنا پڑے گا، مگر وہ کہے کہ نہیں 2 مہینے تک تو میں رہ نہیں سکتا، تم ابھی کوئی قطرہ ایسا دو کہ یہ ساری مرض جاتی رہے۔ ایسا جلد باز مریض کیا خاک فائدہ اٹھائے گا؟ وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے لیے قانون قدرت تو بدل نہیں جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ فتح آیت 24۔ بس یہ بڑی بدبختی ہے کہ دنیا کے کاموں میں عقل سے کام لیتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں عقل کو بیکار اور معطل کر دیتا ہے۔ یہ خطرناک مرض ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا رہے، نیک صحبت میں رہے اور دعاؤں میں لگا رہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جو صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اسلام میں تھکتا اور گھبراتا نہیں، دعاؤں میں لگا رہتا ہے، امید ہے کہ وہ ایک دن غور مقصود کو پالے۔ اپریل کے آخری ایام، سنت اللہ سے ناواقف ہونا بھی ایک موت ہے، کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے بعض اوقات انسان خدا تعالیٰ کے ماموروں برگزیدوں کے سامنے ایسی جرت اور شوخی کر بیٹھتا ہے جو اسے قبول حق سے محروم کر دیتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور بعض اوقات ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اواخر اپریل میں ایک نو مسلم یہاں آیا
اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بڑی دلیری سے نشان بینی کی درخواست کی، جس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک معمور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی بالکل سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں معمور کر کے بھیجتا ہے تو اس کی تائید میں خارق عادت نشان بھی ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ بھی اس نے میری تائید کے لیے بہت سے نشان ظاہر کیے ہیں جن کو لاکھوں انسانوں نے دیکھا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ تاہم میں اپنے خدا پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ اس نے انہی نشانوں پر اثر نہیں کیا اور آئندہ اس سلسلے کو بند نہیں کیا۔ وقتاً فوقتاً وہ ارادہ سے جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالب حق کے لیے وہ نشان تھوڑے نہیں ہیں، مگر اس پر بھی اگر دل شہادت نہ دے کہ ایک شخص واقعی طالب حق ہے اور صدق نیت سے وہ نشان کا خواہش مند ہے، تو ہم اس کے لیے توجہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی امر ظاہر کر دے۔ لیکن اگر یہ بات نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے نشانوں کی بے قدری کی جاوے اور انہیں ناکافی سمجھا جاوے تو توجہ کے لیے جوش پیدا نہیں ہوتا، اور ظہور نشان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جاوے اور اقبال اللہ کے لیے جوش ڈالا جاوے۔ اور یہ تحریک اس وقت ہوتی ہے جب ایک صادق اور مخلص طلبگار ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نشان عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے نشان نہیں ہوتے جو عقل سے کوئی حصہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہدایت محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور وہ فضل نہ کرے تو خواہ کوئی ہزاروں ہزار نشان دیکھے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بس جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ نشانات گزشتہ سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، ہم آئندہ کے لیے کیا امید رکھیں۔ نشانات کا ظاہر ہونا یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اور نشانات کو شعبہ باز کی چابک دستی کا نتیجہ تو نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرضی پر موقوف ہے۔ وہ جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس وقت جو سوال نشان نمائی کا کیا جاتا ہے، اس کے متعلق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا ہے کہ یہ اختراع اسی قسم کا ہے جیسا ابو جہل اور اس کے امثال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نشان سادے نہیں ہوئے تھے؟ اگر کوئی ایسے اعتقاد کرے تو وہ کافر ہے۔ آپ کے ہاتھ پر لا انتہا نشان ظاہر ہوئے، مگر ابو جہل وغیرہ نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی طرح پر یہاں نشان ظاہر ہو رہے ہیں جو طالب حق کے لیے ہر طرح کافی ہیں، لیکن اگر کوئی فائدہ نہ اٹھانا چاہے اور ان کو ردی میں ڈالا جاوے اور آئندہ خواہش کرے، اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات کی بھی حرمتی کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے۔ طریق ادب تو یہ ہے کہ پہلے کتابوں کو دیکھا جاتا اور دانتداری اور خدا ترسی سے ان میں غور کیا جاتا، وہ نشانات جو ان میں درج کیے گئے ہیں ان پر فکر کی جاتی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سلیم دل لے کر میری کتابوں کو پڑھے گا اور ان نشانوں پر غور کرے گا تو اس کا دل بول اٹھے گا کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ ایسے جلیل القدر نشان دکھا سکے۔ لیکن ان کتابوں کو دیکھا نہیں جاتا اور تقوی سے کام نہیں لیا جاتا، پھر شوخی سے کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ اگر یہ ضروری ہوتا کہ ہر شخص کے لیے ایک جدا نشان اور پھر ایک لمبا اور لا انتہا سلسلہ شروع ہو جاوے، ہر ایک شخص آ کر کہے کہ پہلا نشان میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نشان دکھایا جاوے، جس قسم کی ضرورت کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے سریب بو آتی ہے کہ خدا کے پہلے نشانوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نشانوں کی ایک حد ہوتی ہے اور ان کی شناخت کے لیے قوت شامہ دی جاتی ہے جو وہ قوت نہیں رکھتا ہے جس سے ان کو پہچانے، اور اس کے سامنے کتنے ہی نشان ظاہر ہوں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام کی سچائی پر یوں تو ہر زمانے میں لاکھوں تازہ بتازہ نشان ہوتے ہیں، مگر کیا یہ نشان بجائے خود کم ہے کہ جس توحید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس شرک و بدعت کو آپ نے دور کیا ہے، دنیا میں کبھی کسی مذہب نے نہیں کیا۔ ایک عقل مند کے لیے تو یہ نشان ایسا عظیم الشان ہے کہ اس کے نظیر نہیں ملتی، لیکن ایک غبی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک ولی اللہ ذات کے قصاب تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں تب مانتا ہوں اگر آپ کو نشان دکھائیں۔ انہوں نے اس کا کیا عمدہ جواب دیا کہ باوجود ہے کہ تیرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہیں اور پھر باوصف ایسے گناہ گار ہونے کے تو دیکھتا ہے کہ ہم اب تک غرق نہیں ہو گئے، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ نشان ہمارا کم ہے کہ ہم کو مفتری کہا جاتا ہے، لیکن 25 سال سے بھی زیادہ سے
یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور دن بدن اس کی ترقی ہو رہی ہے اور ہم غرق نہیں ہوئے۔ دانشمند اگر خدا طرف دل لے کر سوچے تو اس کے لیے یہ بھی کوئی چھوٹا سا نشان نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سے مفتری بچ گئے ہیں، یہ محض افطرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خلاف نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی مفتری مہلت نہیں پا سکتا، ورنہ پھر خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور مفتریوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اندھیر نہیں ہے۔ اس دنیا کی سلطنت میں اگر کوئی شخص مصنوعی چپڑاسی بھی بن جاوے تو فی الفور پکڑا جاتا اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایسا اندھیر ہو کہ کوئی شخص خدا کا مامور ہونے کا مدعی اور جھوٹے اعلام خود ہی بنا کر خلق اللہ کو گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہ کرے بلکہ اس کی تائید میں نشان بھی ظاہر کر دے اور اس کی پیش گوئیوں کو بھی پورا کر کے دکھا دے؟ کیا یہ حیرت انگیز اور تعجب کی جگہ نہیں ہو سکتا؟ خدا تعالیٰ کبھی کسی مفتری کو مہلت نہیں دیتا۔ پس اس اصول پر ہمارا اب تک قائم رہنا اور اس سلسلے کا نشو و نما پانا اور دن بدن ترقی کرنا بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا ترسی سے ان پر غور کرے تو اس کے لیے کم نشان نہیں ہے، مگر جس شخص کو ہزاروں دوسرے نشان فائدہ نہیں پہنچا سکے اور ان سے اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا، آئندہ اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟